ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تو قرآن کریم کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کو جو ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ترتیل وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک قیامت والے دن حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ حافظ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ جہاں تیرا آخری لفظ ہوگا، آخری آیت ہوگی، وہی تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ تو حافظ قرآن کو یہ مقام اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے ملے گا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو آن لائن ٹیچنگ کی ابتدا یا اس کی بیس وہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھلانے کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم سیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرمایا کرتے تھے۔ جب پہلا اعلان اقرا کے پڑھنے کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد پھر سیکھنے اور سکھلانے کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا۔ تو قرآن کریم کہ جس کا موضوع انسان ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھے جیسے قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے۔ اگر قرآن کریم کو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا تو وہی پھر قرآن کریم وہ انسان کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ پاک اس قرآن سے بہت سی قوموں کو گمراہ اور بہت سی قوموں کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنے کے مختلف مراحل ہیں جو آن لائن ٹیچنگ میں ہم نے شامل کیے ہیں۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ، چاہے عمر کوئی بھی ہو، اگر اسے قرآن کریم پڑھنا نہ آئے تو اسے نورانی قاعدے سے ہم شروع کراتے ہیں۔ نورانی قاعدے سے اس وجہ سے شروع کراتے ہیں تاکہ قاری کا تلفظ جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس وقت تک قرآن کریم ٹھیک طور سے نہیں پڑھ سکتے تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، کہ جب آپ قاری سے قرآن کریم شروع نہ کریں۔ قاری صاحب سے قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے۔ تو قاعدہ اس وجہ سے شروع کرایا جاتا ہے تاکہ معروف اور مجہول کا فرق واضح ہو جائے۔ جیسے مجہول اور معروف کا فرق یہ ہے کہ آخری کو آخر پڑھ دینا اور مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھ دینا، تو یہ غلط ہے۔ تو معروف پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں مجہول لفظ وہ تو ایک ہی ہے کہ مجریہا، اور اسی طرح جیسے قرآن کریم میں آتا ہے حمزہ زبرا نون زبرنا، یہ انا اس کے ساتھ الف ہے، اس کا الف نہیں پڑھنا۔ تو یہ ساری جو ٹرکس جو ہیں وہ قاری صاحب جو ہیں وہ اپنے شاگرد کو بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر الفاظ کو جو ہے وہ مخارج کے ساتھ ادا کرنا، حرف کو مخرج سے ادا کرنا۔ اگر مخرج سے ادا نہیں کیا جائے گا تو اس کا لفظ کا مطلب جو ہے وہی بدل جائے گا۔ جیسے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا کہ ہم انہیں جو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اب یہاں پر کوئی ضا کی جگہ ضاد پڑھ دے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم انہیں سری گمراہی میں داخل کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اس سے مطلب کتنا زیادہ بدل جاتا ہے۔ تو پہلی جو ابتدا میں پہلا جو اس کا سٹیپ جو ہے وہ یہ کہ نورانی قاعدے سے شروع کرنا تاکہ بچے کی بیس جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اگر بچے کی بنیاد ٹھیک ہے تو پھر بچہ قرآن کریم کو خود جو ہے وہ پڑھے گا۔ اگر اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پر با زبر با، با زر بی، با پیش بو، بابی بو، اس کو بابی بو پڑھتے ہیں، اگر اس کو کوئی بابی بو پڑھے گا تو یہ غلط ہے۔ اور یہی بیس ہے، اگر اس طرح کی وہ غلطی کرے گا تو سارے قرآن میں اسی طرح کی غلطیاں ہوتی جائیں گی اور پھر قرآن کریم باعث ثواب نہیں بنے گا۔ حالانکہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔
اگر انسان پڑھے نہ خالی دیکھتا جائے تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر اس نے غلط پڑھا تو پھر قرآن کریم باعث ثواب نہیں بنے گا۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ابتدا میں قاعدہ جو ہے پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ناظرہ قرآن اسی طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ عرب کے لہجے میں قرآن کریم کو پڑھو۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ زجروا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ تو اس مقام تک، اس اسٹیج تک انسان اسی وقت پہنچتا ہے جب اس نے صحیح محنت کی ہو، جب اس نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہو، ترتیل کے ساتھ پڑھا ہو۔ تو قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تعریف یہ کی کہ ہوا تجوید الحروف، کہ حروف کو تحسین اور عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، ومعرفت الوقوف، اور وقوف کے بارے میں جاننا۔ تو تجوید کی یہ تعریف ہے کہ حرفوں کو ان کے مقرر کردہ مخرج سے بغیر کسی تکلف کے ادا کرنے کو تجوید کہتی ہیں۔ مثال کے طور پر زال کو کیسے ادا کریں گے کہ زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا علیا کے نچلے کناروں سے ٹکرائے۔ اگر اسے میں آسان الفاظ میں کہوں تو سامنے والے جو دو دانت جو ہیں ان کے نچلے کنارے سے زبان کی نوک ٹکرائے تو زال ادا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام مخارج ہیں۔ صاد کا علیحدہ مخرج ہوگا، سین جب ادا کریں سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی۔ تو اس طرح کے جو مخرج جو ہیں ان مخارج کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا، ان کو سیکھنا، اور پھر وقف کی علامات جو ہوتی ہیں، کہاں جو ہے قرآن کریم میں ٹھہرنا ہے۔ یہ مثال آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ وقف لازم پہ ٹھہرنا لازم ہے، اور اسی طرح وقف مطلق اور اس طرح کی کئی وقوف کی علامات ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ یہاں پر لا لکھا ہوا ہے، طا ہے، یہ ساتھ صلی لکھا ہے، یہاں پر رکنا ہے کہ نہیں رکنا۔ تو ان کے بارے میں جاننا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں، یعنی قرآن جو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے نصاب ہے، اس کو سیکھنا جو ہے فرض ہے۔ تو قرآن کریم کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو آن لائن ٹیچنگ میں یہ ساری چیزیں جو ہم بتاتے ہیں، قاعدہ، ناظرہ، اور ناظرہ کے بعد حفظ والے بچے بھی ہیں جو حفظ کرتے ہیں، ان کو اچھے انداز سے حفظ کرایا جاتا ہے، کیونکہ نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ تو بچہ مدارج طے کرتا جاتا ہے اور پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر اسے پہنچنا چاہیے۔ اور حفظ، ناظرہ، قاعدہ پڑھنے کے بعد ایسے حضرات بھی ہیں جو تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تفسیر کے لیے اردو میں بھی میں پڑھاتا ہوں، اور ساتھ اگر کوئی انگلش میں پڑھنا چاہے، ابراڈ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے انگلش میں تفسیر کا بھی انتظام ہے۔ تو ترجمہ کرتے وقت میں بنیادی چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ فاعل، مفعول، فعل، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب کے بارے میں جو ہم جس طرح ہم انگلش کی گرامر میں پڑھتے ہیں۔ مثال اس کی اگر میں دوں، جیسے مثال کے طور پر وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو مفعول عربی زبان میں وہ ہوگا جیسے الصلاۃ تا کے اوپر جو زبر آئی، تو اکثر یہی ہے کہ جو مفعول وہ ہوگا جس کے اوپر زبر آ جائے گی۔ وَيُقِيمُونَ یہ فعل ورب ہے۔ تو اس میں اسی طرح مثال اگر مزید واضح کروں تو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان یہ ہے، جیسے یقیمون کے شروع میں یا آ گئی، تو یا جو ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان ہے عربی زبان میں۔ اس طرح یقیمون، تقیمون، یقیمون کا مطلب وہ قائم کرتے ہیں، تقیمون تم قائم کرتے ہو۔ تو تقیمون کا مطلب شروع میں یعنی تا آ گئی، یہ بھی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان ہے۔ اس طرح کہ شروع میں نون آ جائے، ہم قائم کرتے ہیں، نقیمو، تو نقیم، نون جو ہے یہ بھی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان ہے۔ اس طرح حمزہ شروع میں آ جائے، تو 4 حروف جو ہیں وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صیغے سے کوئی بدل جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔
تو اس طرح کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ شروع میں ہی میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے میرا لیکچر جو ہے معجزات قرآن کے اوپر، اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی بھی قرآن کریم کے اندر کون کون سی چیزیں معجزاتی علوم موجود ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں اسی وقت ہمیں پتہ چلیں گی جب ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے بھی سورۃ الفاتح میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہماری توجہ کسی دوسری طرف چلی جائے، تو قرآن کریم کا ترجمہ جو پڑھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے ایسے ایسے شاگرد آپ نے پیدا کیے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ میری امت کے فقیہ ہیں۔ یہ سب قرآن کے ساتھ منسوب ہوئے جو ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے قاری ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ حلال و حرام کے جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس میں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا امین الامت، میری امت کے یہ امین ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ مفسر القرآن ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے حافظ الحدیث ہیں۔ تو یہ تمام صحابہ جو تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور قرآن کے ساتھ منسوب ہو گئے۔ تو آن لائن ٹیچنگ میں بچوں کو صرف تعلیم ہی ہم نہیں دیتے بلکہ بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت ہم کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر حدیث میں آیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے نماز کا حکم کریں، اور 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو ماریں، اس پہ سختی کریں۔ ہم بچوں کو بھی نماز بھی سکھاتے ہیں، دعائیں بھی سکھاتے ہیں، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، والدین کا احترام کس طرح کرنا ہے، اساتذہ کا احترام کس طرح کرنا ہے، کیونکہ بچوں کے اندر تہذیب اور تمدن پیدا ہوگی تو پھر ہی بچے ترقی کریں گے، اور علم بھی اس وقت ہی فائدہ دیتا ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات ولدہ، یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، بل الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ یتیم تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں۔ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو ڈسکرپشن میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا ہے، اسکائپ ایڈریس بھی، اور اس کے بعد جو بچے ہفتے میں 6 دن پڑھنا جائیں یا 3 دن، ان کی منتھلی فی پیکج کیا ہوگا وہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے۔ تو اپنے بچوں کو آپ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف، سیکھنے سکھلانے کی طرف، یا تو بندہ عالم بن جائے یا پھر سیکھنے والا بن جائے تو پھر ہی بندہ کامیاب ہے۔ حضور نے اسی لیے یہ بات فرمائی میں تمہارے درمیان 2 خطیب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھا تو تم کامیاب، اگر ان کو چھوڑ دیا تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وہ قرآن اور موت ہے، بولنے والا خطیب قرآن ہے اور خاموش خطیب وہ موت ہے۔ کچھ منع نہیں کہ ہر ایک تحریر پڑھو، لیکن قرآن کی بھی تفسیر پڑھو۔ عظمت دنیا کی دبائے جب دل کو، خالق کا کرو خیال تکبیر پڑھو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کما حق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔